حرم شریف کے باہر جو صحن ہے، بہت لمبا چوڑا صحن ہے، ماربل بچھا ہوا ہے، اور وہاں پر کبھی پانی گرا رہتا ہے یا صفائی ہوتی رہتی ہے، تو پیر نہ پھسلیں اس کے لیے وہ ایک میٹ ڈالے ہوتے ہیں پلاسٹک کے ٹائپ کا، جس سے پیروں میں گرپ آ جاتی ہے، پھسلنے نہ پائیں۔ اتفاق ایسا کہ وہ جو فیملی تھی، جو اس میں باپ تھے، وہ غالباً ڈاکٹر بھی تھے، ڈاکٹر صاحب ان کو کہا جاتا ہے، ان کا جو بیٹا تھا اس کا انگوٹھا اس میٹ میں پھنس گیا، چلتے چلتے ٹھوکر کھایا اور گر گیا۔ حرم شریف اندر جا رہے تھے، ٹھوکر کھایا اور گر گیا، اور منہ کے بل گرا تھا یا جس طرح، لیکن چوٹ بڑی گہری آئی، بے ہوش ہو گیا۔ ہلکی پھلکی چوٹ نہیں تھی، یہ تیزی سے شاید گرا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ لوگ احرام کی حالت میں تھے، عمرہ کے لیے نکل تھے، مسجد حرم کے گیٹ کے باہر کی بات، اس کو اٹھائے، حرکت دیے تو وہ حرکت ہی نہ کرے، تو فوراً اسی وقت وہاں پر جو ایمرجنسی ریلیف پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمبولینس کو بلایا گیا۔ یہ پوری فیملی اس نوجوان کو ایمبولینس میں ڈال کر کے لے کر نکل پڑی۔ مکہ میں جو بڑے بڑے ہاسپٹل تھے، پہلے ادھر لے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو بہت جلدی کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آگے لے جائیں۔ تو جدہ کے قریب ایک بہت بڑا ان کا ہاسپٹل ہے، غالباً اس کا نام ملک عبدالعزیز ہاسپٹل ہے، اس میں لے گئے، پوری رات وہاں رہے۔ دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی، وہ لڑکا ہوش میں نہیں آیا، کوما میں چلا گیا۔ ایک ٹھوکر تھی، میٹ پاؤں میں آیا اور گرا، کوما میں چلا گیا۔ ان لوگوں کے لیے ایسی حالت تھی کہ احرام کی حالت میں تھے، عمرہ نہیں کر سکے، مسجد حرم کے دروازے تک پہنچے تھے، وہاں سے نکل کر آئے۔ ایمرجنسی ایسی آئی کہ جان بچائیں یا کیا کریں۔ آسٹریلیا سے یہ لوگ آئے تھے، اسی وقت فوراً انہوں نے واپسی کا ٹکٹ کروایا، کسی طرح سے اس نوجوان لڑکے کو سہولیات کے ساتھ آسٹریلیا تک لے جانے کی سارے انتظامات ہوئے، اور نوجوان کو لے کر پہنچ بھی گئے۔ جب وہاں گئے، یہ سب معاملات تو ہمیں معلوم تھے جب ہم وہاں تھے، کیونکہ ان کے قریبی لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ان کا آنا جانا تھا۔ وہاں پہنچے، 1 مہینہ ہاسپٹل میں، یعنی یہ اس حادثے کو ہوئے 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، وہ نوجوان انتقال کر گیا، اپنے وطن پہنچتے ہی انتقال کر گیا، غالباً یا 8-10 دن کی بات تھی، اور نہ ان کا عمرہ ہوا، نہ ہی مطلب وہ نوجوان جو ٹھوکر کھایا صحیح ہوا۔ موت جہاں آنی تھی آئی، اور واپس اسے اپنے وطن لے جا کر پہنچا دی۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے، سکے کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ میں آپ کو بتا، یہ بھی ہمارے ملنے والوں میں سے ہیں، ایک بہت بڑی فیملی ممبئی میں رہتی، ان کے دبئی میں بھی بڑی کمپنیاں تھیں، ہمارے قریبی تعلقات تھے۔ یہ رمضان کے عمرے کے لیے یہ لوگ بھی نکلے تھے۔ اس فیملی میں بھی لگ بھگ ایسی، لیکن جو حاجی صاحب تھے وہ عمر دراز تھے، اور ان کے داماد، ان کی بیٹی، ان کا بیٹا، بہو، یہ لوگ سب ساتھ میں تھے، شوہر بیوی، اور یہ سیدھے جو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے خود ہی ہمیں بتایا کہ داماد بھی ہیں، ایک دھڑکن چلتی رہتی، اینڈ ہوئی، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو چھپا رکھا۔ اتفاق ایسا کہ ان کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں، اور یہ سیدھے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اتفاق ایسا کہ ان کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں،
اور فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے ان کو غشی آ گئی. غشی کیا آئی؟ ان کی موت ہو گئی. فلائٹ لینڈ ہوئی لیکن ان لوگوں نے اس بات کو چھپا رکھا کیونکہ مرنے کے بہت دیر تک بھی دل کی دھڑکن چلتی رہتی. جو ان کے صاحبزادے تھے انہوں نے خود ہی ہمیں بتایا، ان کے داماد بھی ہیں. ایک کہا کہ لینڈ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ فلائٹ میں جو انتقال ہوا غالباً جدہ پہ اترے تھے یا مدینے میں، جہاں امیگریشن باقی ہے، بہت کچھ معاملات ہونے باقی. تو ان لوگوں نے، ہاں یہ جدہ کی بات تھی، جدہ میں اترے، ہنگامہ کیا کہ ایمرجنسی ہاسپٹل کی ضرورت ہے، بہت جلدی کسی کو جو ہے ہاسپٹل کی ضرورت ہے. تو خصوصی سہولیات کے ساتھ امیگریشن پر ایسے لایا گیا کہ ان کو ویل چیئر پر بٹھایا گیا اور چہرہ لٹکا ہوا تھا. اور ہاسپٹل کے جو عملے والے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آدمی ان سے مینج تھا، وہ اس ویل چیئر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا. امیگریشن میں لا کر کے کھڑا کیا اور کہا کہ فوراً اس کو جو ہے ریلیف کی ضرورت ہے. تو دھڑکنیں تھوڑی بہت چلنے جیسے آثار تھے، حالانکہ موت پلین میں ہو چکی. قانونی اعتبار سے اترتے ساتھ ایئرپورٹ میں ہی ان کے آخری یعنی آخری رسومات کرنے ہوتے ہیں یا پھر واپس ان کے وطن باڈی کو بھیجنا ہوتا ہے. بڑا لمبا پروسیس ہے دوسری جگہ اگر کوئی مر جاتا ہے. لیکن یہ وہاں سے آسانی سے نکل آئے. ہاسپٹل لے جانے کے بعد ایمبولینس ایئرپورٹ کے باہر کھڑی تھی، ایمبولینس میں ڈالے اور سیدھے مدینہ شریف لے کر پہنچ گئے. میں سن کر کے یہ حیرت میں تھا کہ کیسا پاسبل ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پلین میں مر گیا ہو، انتقال کیا ہو، وہ اتر بھی جائے، ایئرپورٹ کو امیگریشن کلیئر بھی کر لے اور باہر آئے، وہاں پر ایمبولینس لے کر کے پھر مدینے بھی چلے جائے. ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم کو خود بھی یقین نہیں تھا کیسے یہ حالات ہوتے تھے. پہنچے مدینہ طیبہ، لے جانے کے بعد ان لوگوں نے اس بات کو ڈسکلوز کر دیا کہ ان کی موت ہو چکی. وہاں کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بھی کہہ دیا اور ان کے اعلان، ان کے پروسیس کے اعتبار سے ایک دن کا عرصہ گزرا، نو آبجیکشن وغیرہ سب بنا کر کے مدینہ طیبہ میں غسل ہوا، جنت البقیع میں دفن. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دو فیملیاں ہیں، مقدس جگہ پر سفر کر رہی. ایک دروازے تک پہنچی، حادثہ ایسا ہوا کہ انہیں لوٹنا پڑا اور موت بھی ہوئی لیکن اپنے وطن میں آ کر دفن ہوا. اور ایک نکلا ہے لیکن راستے میں ہی انتقال کر چکا، پہنچنے جیسی صورت بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی پہنچا اور قدم مصطفیٰ میں سونا نصیب بھی ہوا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اسی لیے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کس زمین پر لکھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کس زمین میں تمہارا انتقال ہونے والا، کہاں پر تم پہنچنے والے. بس دعا یہ ہے مولا رمضان کی برکتوں سے آخری سانسیں مدینے میں عطا، میرے آقا کے قدموں میں دفن نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.